انسان کو اس کی اس زندگی میں مختلف پریشانیوں اور مسائل سے دوچار ہونا پڑتا ہے۔ وہ ان مسائل کو کیسے برداشت کرے اور کس طرح ان مسائل سے چھٹکارے اور نجات کی راہ اپنائے۔ ان مسائل کو برداشت کرنے اور ان کو آسان تر بنانے کا سب سے بہترین طریقہ یہ ہے کہ مومن کے لیے ہر وقت یہ تصور پیش نظر رہے کہ یہ دنیا دار الامتحان ہے، یہ دائمی گھر نہیں ہے، یہ عمل کی جگہ ہے اور آخرت دار الجزا ہے۔ وہاں بدلہ ملے گا۔ مزدور صبح سے شام تک، کسان بویائی سے کٹائی تک، تمام تکالیف، سردی کی شدت، دھوپ کی حدت اور عمل کی محنت اس لیے برداشت کرتا ہے کہ مزدور کو شام ڈھلنے پر اجرت کی امید اور کسان کو کٹائی کے وقت پھل کی توقع ہوتی ہے۔ مومن بھی دین پر عمل کی راہ میں مصائب کی بھٹیوں میں اپنے آپ کو اس لیے جلاتا ہے کہ اسے گناہوں کے میل کچیل سے پاک صاف ہو کر دخول جنت کی توقع ہوتی ہے۔ آخرت کے آرام و راحت اور وہاں کی نعمتوں کے مقابلے میں دنیا کے مسائل، بلکہ یہاں کی اعلیٰ سے اعلیٰ درجے کی نعمت بھی کوئی اہمیت نہیں رکھتی۔ اللہ کا دستور اس دنیا میں یہ ہے کہ جو بندہ جس قدر اللہ عز و جل کا مقرب و محبوب ہوتا ہے، اسی قدر اسے اس دنیا کے احوال و پریشانیوں سے دوچار ہونا پڑتا ہے۔ حدیث میں مومن کے لیے دنیا کو قید خانہ قرار دیا گیا ہے۔ ظاہر ہے کہ قید خانے میں آدمی کو گھر کی طرح سہولیات و آرام نہیں مل سکتا۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دریافت کیا گیا کہ مصائب و شدائد میں سب سے زیادہ کون ہوتے ہیں؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سب سے زیادہ مصائب و شدائد میں انبیاء ہوتے ہیں، اس کے بعد درجہ بدرجہ دوسرے افضل لوگ۔ آدمی کی اس کی دین داری کے لحاظ سے آزمائش ہوتی ہے۔ اگر وہ دین میں سخت ہوتا ہے تو اس کی آزمائش بھی سخت ورنہ ہلکی۔ آدمی پر مصائب کا سلسلہ اس وقت تک رہتا ہے کہ وہ روئے زمین پر بغیر گناہ چلتا ہے، یعنی مصائب کی وجہ سے اس کے سارے گناہ دھل جاتے ہیں۔ ایک حدیث میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ بھی ارشاد ہے کہ بڑا بدلہ بڑی آزمائش کے ساتھ ہے۔ اللہ تعالیٰ جس قوم کو چاہتا ہے اسے آزمائش میں مبتلا فرماتا ہے۔ جو شخص اس آزمائش پر اللہ سے راضی رہتا ہے، اللہ تعالیٰ بھی اس سے راضی رہتا ہے، اور جو ناراض رہتا ہے اللہ تعالیٰ بھی اس سے ناراض ہوتا ہے۔ جو شخص مصائب میں دنیا کی عدم پائیداری اور اس کے مقابل آخرت کی زندگی کے دوام و بقا اور مصائب میں اللہ سے قرب و نزدیکی کے تصور کو ذہن میں رکھے گا، اس کی مشکلیں اس کے لیے کسی حد تک ضرور کم ہو جائیں گی۔ مصائب و آلام اور اس کے درد و کسک کو دور کرنے اور ان مصائب و پریشانیوں کے بادلوں سے لطف خداوندی اور عنایات ایزدی کی بارش کے متلاشی کے لیے بھی ایک آسان نسخہ ہے کہ وہ بیماریوں، پریشانیوں، تنگیوں، تنگ دستیوں میں اجر خداوندی، ثواب آخرت، گناہوں اور خطاؤں سے پاکی کی بشارتوں کو بھی پیش نظر رکھے۔ اس طرح اس کے مصائب اس کے لیے ایمان و یقین کی تازگی، فکر آخرت میں اضافہ اور پائے ثبات و استقامت میں مضبوطی کا باعث ہوں گے۔ ایک حدیث میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، مرد مومن کو جو بھی دکھ درد، جو بھی بیماری و پریشانی، جو بھی رنج و غم اور جو بھی اذیت و تکلیف پہنچتی ہے، یہاں تک کہ جو کانٹا بھی اسے چبھتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے اس کے گناہوں کی صفائی کر دیتا ہے۔ ایک دوسری روایت میں ہے، بندہ مومن کو جو بھی کانٹے وغیرہ کی تکلیف پہنچتی ہے تو اللہ عز و جل اس طرح اس کے گناہوں کو جھاڑ دیتا ہے جیسے سوکھا درخت اپنے پتوں کو جھاڑ دیتا ہے۔ بعض مومن مرد اور بعض مومن عورتوں پر مصائب و حوادث، کبھی ان کی جان، کبھی ان کے مال اور کبھی ان کی اولاد پر اس طرح آتے ہیں کہ اس کے نتیجے میں ان کے گناہ جھڑ جاتے ہیں، اور وہ مرنے کے بعد اللہ عز و جل سے اس حال میں ملتے ہیں کہ ان پر کوئی گناہ نہیں ہوتا۔ دنیا کے مصائب اور آزمائشیں آخرت کے عذاب و عقاب کے مقابلے میں کوئی اہمیت اور حیثیت نہیں رکھتے۔ بسا اوقات اللہ عز و جل ان تکالیف و بلیات کے ذریعے بندے کے ساتھ خیر خواہی کا ارادہ فرماتا ہے۔ وہ اس طرح کے اسے عذاب آخرت سے بچانے کے لیے دنیا ہی میں اس کے گناہوں کی سزا دے دیتا ہے، اور وہ آخرت کے ہولناک خطرناک عذاب سے بچ جاتا ہے۔ اس کے بالمقابل جب اللہ عز و جل کسی بندے کے ساتھ برائی کا ارادہ فرماتا ہے تو دنیا میں اس کے گناہوں کی سزا کو روک لیتا ہے اور اسے روز قیامت پوری طرح وصول فرماتا ہے۔
کبھی یوں ہوتا ہے کہ ایک بندہ مومن اخروی اعتبار سے ایک مقام و مرتبے کا حامل ہوتا ہے، وہ اپنی صحت مند آرام دہ زندگی کے ساتھ اس مقام و مرتبے کی جانب اس قدر سبک روی اور تیز گامی کے ساتھ بڑھتا ہوا نہیں ہوتا۔ اللہ عز و جل اسے اس طرح کے طے شدہ مقام تک پہنچانے کا سامان یوں فرماتا ہے کہ اس پر مصائب و حوادث کا بوجھ ڈال کر اسے اندیشہ ہائے زمانہ اور غم ہائے زمانہ میں مبتلا کر کے اس کے طے شدہ مقام تک پہنچا دیتا ہے۔ اسی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یوں فرمایا، جب بندہ اللہ تعالیٰ کے یہاں ایک مرتبہ کا حامل ہوتا ہے جسے وہ اپنے عمل کے ذریعے حاصل نہیں کر سکتا، تو اللہ تعالیٰ اسے اس کی جان یا مال یا اس کی اولاد میں مصیبت مبتلا فرماتا ہے، پھر اسے ان مصائب پر صبر کی توفیق دیتا ہے، پھر اسے من جانب اللہ طے شدہ مقام تک پہنچا دیتا ہے۔ مصائب کی نعمت خداوندی ہونے کی روایت بھی دلالت کرتی ہے۔ جس وقت روز قیامت دنیا میں مصائب برداشت کرنے والوں کو ثواب دیا جا رہا ہوگا، اس روز اہل عافیت بھی یہ چاہیں گے کہ کاش ان کے جسم کی کھال دنیا میں کینچیوں سے کاٹی جاتی۔ ایک روایت میں مصائب و مشکلات کے گناہوں کے ازالے میں اثر انگیزی کو بیان کرتے ہوئے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی حدیث قدسی کی شکل میں یوں بیان کیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ یوں فرماتا ہے، میری عزت و جلال کی قسم، جس شخص کی میں مغفرت اور بخشش کا ارادہ کرتا ہوں تو اس کے جسم کو بیماری میں ڈال کر اور اس کی روزی کو تنگ کر کے اس کی ہر غلطی اور گناہ کو مٹا دیتا ہوں۔ جیسا کہ مذکورہ بالا احادیث سے معلوم ہوا کہ مصائب میں بندہ مومن کا رجوع اللہ تعالیٰ کی طرف بڑھ رہا ہے تو یہ مصائب اس کے حق میں رحمت خداوندی کے نزول کے عنوان ہیں، لیکن بندہ چونکہ کمزور ناتواں ہوتا ہے، وہ رحمت خداوندی کا ادراک نہیں کر سکتا، وہ اپنی آخرت کے بناؤ بگاڑ کے پہلو سے واقف نہیں ہوتا، وہ دوسروں کی مانند اپنے کو بھی خوشحال و فارغ البال دیکھنا چاہتا ہے، اور وہ حقیقت میں بھی مصائب کو برداشت کرنے کی سکت بھی اپنے اندر نہیں پاتا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ سے عافیت کو طلب کرتا رہے، دعاؤں کے اہتمام کے ذریعے بارگاہ خداوندی میں اس بات کی التجا کرتا رہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی بیماری کی نعمت کو صحت کی نعمت اور بے روزگاری کی نعمت کو روزگاری کی نعمت سے بدل دے۔ دراصل اللہ تعالیٰ بندے کو مبتلا مصیبت کر کے اس کی عاجزی و بندگی کے مظاہرے کو دیکھنا چاہتا ہے۔ ظاہر ہے دعا سے بڑھ کر اپنی عاجزی و بے بسی کا اظہار بندہ اپنے دوسرے اعمال کے ذریعے کہاں کر سکتا ہے، بلکہ دعا کو حدیث میں حاصل عبادت قرار دیا گیا ہے۔ مصائب میں مبتلا شخص ان دعاؤں کا خوب اہتمام کرتا ہے۔ یا اللہ، آپ میری امید نہیں میرا یقین ہے۔ یا اللہ، میرے دل کو منافقت سے، میرے عمل کو دکھاوے سے، میری زبان کو جھوٹ سے اور میری آنکھوں کو خیانت سے پاک کر دے۔ ہم آزمائشوں کے قابل نہیں ہیں، ہمیں بس اپنی رحمتوں سے نواز دے۔ یا اللہ، ہم سب مسلمانوں کی نیک دعاؤں کو قبول فرما۔ حاضرین محترم، اگر آپ کو یہ حدیث مبارکہ کی ویڈیو میری پسند آتی ہیں تو میری حوصلہ افزائی کے لیے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن کا بٹن ضرور دبائیے تاکہ آنے والی ہر نیو ویڈیو حدیث پاک کی آپ تک بر وقت پہنچ جاتی رہے۔ اللہ پاک آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔